نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ اس وقت مانسیرا کیمرہ سینٹر کی یہ ٹیم مولانا جمیل صاحب اور مفتی عارف صاحب کے زیر قیادت مولانا محمد حسن صاحب کے محلہ میں یہاں پر سیاسی اور سماجی مشہور و معروف شخصیت سردار عنایت الرحمان صاحب کے گھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بڑا اکرام کیا، دعوت کی۔ آج ان کی والدہ محترمہ کی دعائیہ تقریب تھی اور اسی میں ہمیں بھی شرکت کا موقع ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عنایت الرحمان صاحب کی والدہ محترمہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے برابر فرما کر اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کی والدہ محترمہ کے جو صدمہ ان کو اٹھانا پڑا ہے اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ انتہائی اختصار و اعجاز سے یہ دعائیہ تقریب ہے۔ میں قرآن مجید کی تلاوت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ملتمس ہوں حضرت مولانا مفتی عارف صاحب سے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں۔ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ قرآن مجید کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے حضرت مولانا مفتی عارف صاحب۔ گرامی قدر سامعین، اس عالم رنگبو میں جو بھی آتا ہے وہ جانے ہی کے لیے آتا ہے۔ یہاں کسی کو دوام و بقا حاصل نہیں ہے۔ کئی بہاریں آئیں تو خزاں سے بدلتی نظر آئیں، اجالے تاریکیوں سے بدلتے دیکھے گئے، شاہی محلات میں آرام کرنے والے تمام سہولتوں سے محروم نظر آئے۔ حیات روح کی حرکات و سکنات کا نام ہے۔ یہ حرکات و سکنات رک جائیں تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ موت کے قانون سے نہ کوئی نبی مستثنا ہے، نہ ولی، نہ عالم، نہ جاہل، نہ مومن، نہ کافر، نہ بادشاہ، نہ گدا، نہ حاکم، نہ محکوم۔ ہر ایک شخص نے موت کے ذائقے سے آشنا ہونا ہے، اور یہ اس نظام جہاں کی تکمیل کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہر ایک چیز نے ایک مقررہ وقت تک اپنی چمک دمک دکھا کر رات کی تاریکیوں میں گم ہو جانا ہے۔ کائنات کا مشاہدہ ہے کہ چاند تارے بھی اپنے نور بکھیرتی کرنوں کے آغوش میں گم ہو جاتے ہیں۔ پھول بھی کھلنے کے بعد چند روزہ رعنائی و دلکشی دکھا کر مرجھا جاتے ہیں۔ اپنے جوبن و تالاتم حیض موجوں کے ساتھ بہنے والے دریا بالآخر سوکھ ہی جایا کرتے ہیں۔ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سورج طلوع ہو اور غروب نہ ہو، پھول کھلیں اور مرجھائیں نہیں۔ اسی طرح اگر انسانی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخصیت خواہ وہ کتنی ہی عبدالعزیز کیوں نہ ہو، اس نے ضرور ایک دن اس عالم فانی سے رخت سفر باندھ کر عالم جاودانی کو اپنا مسکن بنانا ہوتا ہے۔ ماں کا شان، ماں کا مقام انسان کے احاطہ تحریر اور تقدیر سے بہت بلند و بالا ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص یوں قسم اٹھا لے کہ مجھے جب تک کہ میں جنت کی دہلیز نہ چوم لوں تو مجھ پر میری بیوی طلاق ہے، تو اہل علم کہتے ہیں کہ وہ اپنے ماں کے قدموں کو چوم لے تو اس کی یہ قسم پوری ہو جائے گی۔ اور اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے نام سے، آپ کی ولایت کے مقام سے کون ہے کہ جو واقف نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ وہاں سے گزرتا ہے، آپ قافلے والوں کو دیکھتے ہیں تو حضور کے نام سلام بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کے کائنات کے سرتاج کو کہنا کہ اب آپ کی دیدار کی شدت نے
آپ کی دیدار کی جو پیاس ہے اس نے اب مجھے نڈھال کر دیا ہے، اب میرا پیمانہ صبر لبریز ہوا چاہتا ہے۔ آپ کی محبت نے اور چاہت نے، الفت نے مجھے بے تاب اور بے قرار کر دیا ہے۔ اور کونین کے تاجدار سے یہ بھی پوچھنا کہ میری والدہ ہیں اور انہیں میری خدمت کی ضرورت ہے۔ شرف صحابیت نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام ہے۔ کونین کے تاجدار فرماتے ہیں کہ اویس کو میرا بھی سلام کہنا، اور اویس سے یہ کہنا کہ جب تک کہ تیری والدہ کو تیری احتیاج ہے، ضرورت باقی ہے، والدہ کو چھوڑ کر مجھے خاتم النبیین سے بھی ملاقات کرنے کے لیے نہیں آنا۔ اگر تیری والدہ تجھ سے راضی رہی تو آج اگر مجھ سے ملاقات نہ ہو سکی تو جنت کے گیٹ پر ملاقات ہو جائے گی۔ ماں کا اتنا اونچا مقام ہے۔ یقیناً سردار صاحب کو یہ صدمہ اٹھانا پڑا ہے، ان کے باقی لواحقین کو بھی، کہ ماں سے بڑھ کر کوئی مقام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا، جس کے قدموں میں ہے رب نے جنت رکھی اس کے سر کا مقام کیا ہوگا، احاطے تحریر اور تقریر میں نہیں لایا جا سکتا۔